بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں پروگرام ہم اور ہماری صحت لے کر حاضر ہیں۔ نشہ و ترک نشہ سے متعلق عنوانات کا سلسلہ جاری ہے اور آج کا عنوان ہیروئن ہے۔ ہیروئن کے موضوع پر پہلے ایک پروگرام ہم کر چکے ہیں جس میں آپ کو نشہ کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ نشہ کیا چیز ہے، اس کی ساخت کیا ہے، اس کی ہسٹری کے بارے میں بتایا گیا، لوگ اس پر کیوں لگتے ہیں، اس کے ظاہری علامات کیا ہیں، اس کے نقصانات وغیرہ نشہ کے بارے میں آپ کو بتائے گئے۔ مزید میں ہیروئن کی تفصیل کے لیے آج میں نے مکرم ڈاکٹر نذیر احمد مدل صاحب کو اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے تاکہ اس موضوع پر روشنی ڈالیں اور ہمارے ناظرین تک مفید معلومات باہم پہنچائیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے ہیروئن کے بارے میں بتائیں کہ اس کی ساخت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیروئن کی ساخت یہ ہے کہ یہ سفید رنگ کا ایک بیبو پاؤڈر ہوتا ہے اور یہ مارفین سلفیٹ سے اخذ کیا جاتا ہے اور یہ ایک نشہ ہے، نشہ آور چیز ہے اور مارفین سے 3 گنا اس کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں۔ مارفین درد کے لیے استعمال ہوتی ہے، مارفین سلفیٹ یا کوڈین، اور یہ بھی دافع درد کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ لیکن جہاں اس کے اثرات تیز ہیں کیونکہ یہ خون میں بہت جلد حل ہو جاتی ہے اور حل ہو کر دماغ تک فوراً پہنچ جاتی ہے، اس لیے اس کا اثر تیز بھی ہے اور کم از کم 3 گنا مارفین سلفیٹ کی نسبت اس کا اثر زیادہ ہے اور اس کے نقصانات بھی بہت شدید قسم کے ہیں اور اسی وجہ سے حکومت نے اس کے اوپر بہت سخت پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ صحیح، یعنی کہ اس کا نقصان باقی نشوں سے کہیں زیادہ ہے۔ جو ہے نا، جو افیون کے نشے، جو افیون سے جو اخذ کیے گئے نشہ جات ہیں ان میں سب سے زیادہ نقصان دہ اور خطرناک ہیروئن ہے۔ ہیروئن ہے، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہیروئن کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کے کیا طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے اس کو؟ کے استعمال کے کئی طریقے ہیں، مثلا ایک دھات کی ایک چادر سی ہوتی ہے جو سگریٹوں میں عام طور پر کلی سی جس کو کہتے ہیں، اس کے اوپر رکھ کے اس کو پگھلا لیتے ہیں اور اس کے بخارات کو اندر کھینچا جاتا ہے، سانس کے ذریعہ سے پھیپھڑوں میں جاتی ہے، یا پھر اس کو چمچ میں ڈال کے تو اس طرح کرتے ہیں، کئی طریقے ہیں۔ تو جب یہ پھیپھڑوں میں جاتی ہے تو فوری طور پر سانس کے ذریعے پورے جسم میں اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو حل کر کے تو اس کا انجیکشن لگاتے ہیں یا پھر اس کو ویسے بھی کھانے کے لیے نہیں، منہ کے ذریعے بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن سب سے جو مشہور طریقہ وہ وہی ہے جو میں نے پہلے بیان کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، دیکھنے میں جو ہے جو انجیکشن وغیرہ لگاتے ہیں اس چیز کا استعمال بہت گندی حالت میں ہوتے ہیں، تو یہ ہیروئن کا انسانی جسم پر کیا کیا اثر پڑتا ہے؟ وہ میں بتاتا ہوں، جو ہے نا انجیکشن کے ذریعہ سے یہ زیر جلد بھی انجیکشن لگاتے ہیں اور آئی وی یعنی انٹراوینس بھی لگاتے ہیں، اور وہ سرنجیں استعمال شدہ ہوتی ہیں، ان کو کوئی احساس یا شعور نہیں ہوتا کہ وہ یہ کس کا پہلے استعمال شدہ ہے، اس کا کیا نتیجہ ہوگا۔ وہ نشے میں پورے، چونکہ ان کے ہوش و حواس پوری طرح کر کے کام نہیں کر رہے ہوتے، تو بہت ساری چھوتدار بیماریاں، ہیپاٹائٹس یا اس طرح کر کے دوسری بیماریاں ہیں، خطرناک قسم کی جنسی بیماریاں ہیں، تو وہ بھی ایچ آئی وی وغیرہ وہی سے پھیلتی ہیں۔ یعنی کہ ایک نشہ تو وہ کر رہے ہیں، مزید اپنے اوپر انجیکشن کی وجہ سے بیماریاں بھی لاحق کر رہے ہیں۔ بالکل۔ ہیروئن جو ہے انسانی جسم پر کیا خطرات لاحق کرتی ہے؟ ہیروئن کے مضر اثرات یا بد اثرات جو ہیں یہ مارفین سلفیٹ سے ملتے جلتے ہیں، لیکن اس سے یہ 3 گنا، جیسا کہ میں نے بتایا کہ 3 گنا زیادہ ہیں۔ اگر 1.8 کلو گرام مارفین سلفیٹ ہو یا 2.6 کلو گرام مارفین سلفیٹ ہو تو اس میں سے صرف 1 کلو ہیروئن نکلتی ہے، اخذ کی جا سکتی ہے، گویا کہ اس میں سے بہت تھوڑی نکلتی ہے۔ جتنی یہ تھوڑی نکلتی ہے اس کا اثر اتنا ہی زیادہ خطرناک اور اتنا ہی زہریلا ہوتا ہے۔ خطرات اس کے لاحق ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ ہمارے دماغ کے جو احساسات ہیں ان کو باطل کر دیتی ہے، انسان کو نیکی بدی کا شعور، انسان کو غیرت، عزت نفس، یہ چیزیں، صفائی ستھرائی،
ان میں سے کسی چیز کا اس کو احساس یا شعور نہیں رہ جاتا، اور وہ اس دنیا سے بالکل کسی اور جہان میں چلا جاتا ہے، وہ پورا گویا کہ انسان ہی نہیں رہ جاتا، نہ اس کو اپنا فکر ہوتا ہے، نہ اپنی ذات کا، نہ صحت کا، نہ بچوں کا، نہ بیوی کا، نہ معاشرے کا، بس اس کو صرف اور صرف نشہ درکار ہوتا ہے، وہ اس دنیا میں نہیں رہ رہا ہوتا، اس کی دنیا ایک الگ ہو جاتی ہے۔ پہلے تو اس کا جو نا دماغ، اس کے احساسات باطل ہو جاتے ہیں، اس کی عقل میں فطور واقع ہو جاتا ہے، عقل سے وہ عاری ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، پھر اس کی بھوک مار جاتی ہے، معدے کے اوپر برا اثر کرتی ہے، اور اختلاج القلب یعنی دل کی جو دھڑکن ہے اس کو متاثر کرتی ہے، سانس کی جو رفتار ہے اس کے اوپر اثر ڈالتی ہے، اور جو ہے نا پھیپھڑوں کی اور سینے کی بیماریاں وہ پیدا کرتی ہے، پھیپھڑوں میں ٹی بی یا پانی بھر جانا بعد میں کئی ایک علامتیں پیچیدگی کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، لیکن ابتدائی طور پر جو ہے یہ سب اعضاء کو متاثر کرتی ہے، اور انتڑیوں میں اس قدر شدید خشکی پیدا کرتی ہے کہ وہ کئی گھنٹے واش روم میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ منہ، ناک، کان، گلا وغیرہ اس قدر ان کو خشک کر دیتی ہے، جب وہ بولیں گے تو وہ پورا زور لگا کے بولیں گے، اور آپ کی سمجھ نہیں، گاں گاں کر کے ایسے لگے گا جیسے پتہ نہیں کیا چیز بول رہی ہے، بصارت کے اوپر، نظر کے اوپر اثر ڈالے گی، بصارت کو کمزور کر دے گی، آنکھوں کی پتلیوں پہ اثر ڈالتی ہے۔ تو سر سے لے کر پاؤں تک کوئی جسم کا حصہ ایسا نہیں ہے جس کو یہ نقصان نہیں دیتی۔ اگر عورت ہے تو اس کے جو ہے نا مینسز ان کے اوپر اثر ڈالتی ہے، اور اس کا جو پیٹ کے اندر جنین ہے اگر حاملہ ہے وہ تو اس کے اوپر اثر ڈالے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر نشے کا اثر ہو جائے، یا وہ پیٹ کے اندر ہی مر جائے، یا اگر پیدا ہو تو وہ صحیح اور صحت مند حالت میں پیدا نہ ہو۔ اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ جو نشہ باز خواتین ہوتی ہیں ان کے بچے کے اوپر بھی اس چیز کا شدت سے اثر ہوتا ہے، عین ممکن ہے کہ وہ پیدا ہونے کے بعد اس میں بھی یہ نشے کی کافی ساری علامات نظر آئیں۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ نے یہ جو اعضاء دی ہیں بطور نعمت، ان کے اوپر نقصان ہی نقصان دیتا ہے یہ ہیروئن کا نشہ، بعد اثرات ہی ڈالتا ہے۔ یہ تو ہوئے نا نشہ کرنے کے دوران کے اثرات۔ اب میں پوچھنا چاہوں گا، بعض لوگ نشہ کو چھوڑتے ہیں، چھوڑنے کے بعد کے انسانی جسم پر کیا اثرات آتے ہیں؟ جب کوئی ہیروئن کا نشئی آدمی نشہ چھوڑتا ہے تو 24 گھنٹے کے بعد اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو متلی شروع ہو جائے گی، قے آنا شروع ہو جائے گی، اسہال شروع ہو جائیں گے، جسم شدید طور پر ٹوٹتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر ایک ایسا مادہ مارفین کی طرح کا اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر پیدا کیا جو دردوں کو کنٹرول کرتا ہے، اس مادے کو یہ ختم کر دیتی ہے، تو انڈوجینس انڈورفنس کہا جاتا ہے۔ وہ مادے جو ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں جو قدرتی جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے تھے، اور یہ جو اس کی جگہ پہ ہوتا ہے اتنی شدید دردیں ہوتی ہیں کہ ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ہڈیوں کو چیر رہا ہے، اس کیفیت کو کنٹرول کرنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ پھر لرزہ اور کپ کپی، ہاتھوں کا کانپنا، یہ علامت شروع ہو جاتی ہے، اور جلد ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور دل کی دھڑکن پہ، بلڈ پریشر پہ اثر پڑ سکتا ہے، یعنی اگر پئیں تو پھر بھی یہ اگر اس کا نشہ استعمال کریں تو پھر بھی پڑ سکتا ہے، چھوڑنے سے بھی پڑ سکتا ہے، ہلاکت بھی ہو سکتی ہے، یعنی اگر ہیروئن کا نشہ کیا جائے تو پھر بھی ہلاکت ہو سکتی ہے مدوشی کی شکل میں، اور اگر اس کو چھوڑا جائے یا کلخ چھوڑ دیا جائے تو پھر بھی انتہائی وہ خطرناک علامتیں ہوتی ہے، اور پسینے آتے ہیں، اور انسان کی بہت یعنی جلد زرد سی ہو جاتی ہے، بعض سیاہ ہو جاتی ہے، سانس کی پرابلم ہو جاتی ہے، تو یہ بہت سیریس، پیٹ میں اینٹھن ہوتی ہے، اور جب وہ نشئی آدمی چلتا ہے تو ہنس کی طرح کر کے جس طرح ہنس چلتا ہے لڑکھڑا کے، اور اس کیفیت میں وہ چلتا ہے۔ ہیروئن جب ترک کی جاتی ہے تو یہ جو علامات ہوتی ہیں یہ 7 سے 10 دن تک قائم رہتی ہیں، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر اس وقت ان کے اوپر قابو پا لیا جائے تو پھر ہاں، اور 7-8 دن اگر اس کو، کیونکہ شروع میں تو بڑی شدت کے ساتھ شروع ہوتی ہیں، لیکن اگر
ان کے اوپر ان علامات کے اوپر قابو پا لیا جائے، اس کے بعد پھر از خود یہ رفع ہونا شروع ہو جاتی ہیں، انسان پھر خود کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے۔ لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ نشہ کرنے والا کتنے عرصے سے اس میں گرفتار ہے۔ بہرحال یہ قابل علاج چیز ہے، ناقابل علاج نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہیروئن کے دیرینہ استعمال کے بارے میں کچھ بتائیں۔ دیرینہ استعمال میں نے دیکھا ہے خود اپنی آنکھوں سے کہ جو دیر سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کے پھیپھڑے ختم ہو جاتے ہیں، وہ ہیپاٹائٹس جو ورم جگر مزمن ہوتا ہے اور چھوتدار ہوتا ہے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ان کا جو ہے ان کو بھوک وغیرہ نہیں لگ رہی ہوتی، اور سوکھ کے کانٹا ہو جاتے ہیں، اور ان کے سارے اعضاء تقریباً دماغ سے لے کر باقی جو بھی وائٹل آرگن ہیں سارے فنش ہو جاتے ہیں، تو وہ راہی ملک عدم ہو جاتا ہے۔ ہیروئن کی قانونی حیثیت کے بارے میں کچھ بتائیں۔ مارفن سلفیٹ کو لیگلی جو ہے اجازت، خصوصی اجازت کے ساتھ اس کو جائز قرار دیا گیا، اسی طرح کوڈین کو بھی، لیکن قانونی طور پر ہیروئن چونکہ انتہائی خطرناک چیز ہے اور مہلک چیز ہے اور اس سے نجات مشکل ہے، اس لیے حکومت نے اس کی کسی صورت میں اجازت نہیں دی۔ اس کو رکھنے والا، اس کا یعنی اس کو سٹور کرنے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، اس کی نقل و حمل کرنے والا، سب کے اوپر سخت قسم کے قوانین لاگو ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہیروئن کو بنایا کیسے جاتا ہے؟ ہیروئن کو بنانے کے لیے مارفین سلفیٹ، یعنی سب سے پہلے تو جو افیون، خام افیون ہوتی ہے، پوس کے ڈوڈے ہوتے ہیں، ان سے اس کو اخذ کیا جاتا ہے۔ پوس کے ڈوڈوں سے جو ایک چیز افیون کی شکل میں ایک اس کا رس جس کو خشک کر لیا جاتا ہے، سب سے پہلے تو اس میں سے مارفین سلفیٹ لی جاتی ہے۔ مارفین سلفیٹ کو پھر آگے ہیروئن میں بدلا جاتا ہے، اور یہ سب سے پہلے 1874 میں ایک شخص تھا، اس نے اس کو بنایا تھا، ایک کیمسٹ نے۔ تو اس کے بعد پھر یہ چلتی رہی، گورنمنٹ نے کئی حکومتوں نے کوششیں کی کہ اس کو امتناع منشیات آرڈیننس وغیرہ جاری کیے گئے، لیکن پھر بھی یہ چلتی رہی غیر قانونی طریقوں سے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ دعوت دینے پہ آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں اور ہمارے ناظرین کو مفید معلومات دی ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے بہت مفید معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، امید ہے کہ آپ کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔